सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी अदालतें 24 घंटे खुलती हैं, आप लोग फैसले भी 24 घंटे के अंदर करते हो, अदालतें भी खोलते हो, सब कुछ करते हो, तो फिर मजलूमों की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? खुल के नाम लूँगी पीटीआई का। पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई को मैंने काफ़ी टैग भी किया, काफ़ी लोगों से भी मिली, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हमारी जो है ना इसमें सुनवाई करें, लेकिन मुझे खातिर ख्वाह उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपको कोई फ़ोन आया हो, उसका आखिरी बात उसकी फ़ोन पे आपसे कोई हुई हो, वो क्या बात थी? उसने आपको बताया कि उसको कोई थ्रेट है या कोई इसको धमकियाँ दे रहा है, कुछ भी ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं बताया, लेकिन उनके कुछ दोस्तों से पता चला कि उसको थ्रेट थे। अमानुल्लाह कहता था कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और अमानुल्लाह ने वही करवाया जो वो चाहता था। और मेरे साथ जिस दिन एहसान का रात को मर्डर हो रहा है, उस दिन शाम को 6:13 पे मैंने उसे कॉल किया कि बेटे आपने करवा ली हैं, टिकट्स करवा ली हैं, क्योंकि कल आना था उसने। कहता मैं कल सुबह जाके ना करवा लूँगा, कल शाम की हैं तो मुझे मिल जाएंगी टिकट्स, आप टेंशन ना लें। तो बस इतनी बात हुई है और वो हंसता रहा है। मैंने कहा फिर ऐसा ना हो कि आप अगले दिन पे टाल दो। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं कल ज़रूर टिकट्स करवा के आ जाऊँगा, परसों पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा 7 तारीख को आपका कॉलेज है, फिर देखना आप डंडी ना मारना। तो वो इस बात पे ना हंसना शुरू हो गया और फिर मैंने कॉल एंड कर दी, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये मेरी और उसकी आखिरी कॉल होगी। जाने से पहले आपसे मिल के गया, किस तरह से मिल के गया? कोई बात करके गया जिससे आपको इशारा लगा हो कि शायद अब ये डरा हुआ है या वापस आएगा या नहीं आएगा? कोई आपके ज़हन में, माँ के दिल में वसवसे आने लग जाते हैं, सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ होती है माँ की। मुझे जब जा रहा था ना, बैग भी इसका तैयार था, तो बैठा था। हमारा बेटा छीना है, रब की लाठी बेआवाज़ है, और जब वो पड़ती है ना तो बड़े बड़ों की चीखें निकाल देती है। हमें इन अदालतों से भी इंसाफ चाहिए, और रब की अदालत तो करेगी ही करेगी, वो इंसाफ तो होगा ही होगा। वो यहीं का मामला है। ये लोग ये ना सोचें कि हमने यहाँ पे जुल्म किया और इंसाफ अगले जहान मिलेगा, नहीं। रब का वादा है कि तूने दुनिया पे जुल्म किया है ना किसी के साथ, तो मैं तेरा हिसाब दुनिया पे ही करूँगा। यहाँ का मामला है तो हल भी यही होगा, बाद की बाद में देखी जाएगी। दुनिया मकाफाते अमल है, और ये घूम के आपकी तरफ ही आएगा। आप लोग जितना बचना चाहते हो ना, जहाँ जाना चाहते हो, रब से तो नहीं छुप सकते, वो पहुँचेगा। बिल्कुल ऐसे है। मुझे बताइएगा कि आप ख़ुद कैंसर की मरीज़ हैं, अकेली औरत हैं, बेटा आपका आखिरी सहारा था, वो भी आपसे छीन लिया गया। किस तरह से लड़ रही हैं इस मर्ज़ से भी, और फिर अदालतों में भी जा रही हैं? इंसाफ की कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है? किसी ने कोई आपको होप दी हो कि हम आपका साथ देंगे, मदद करेंगे, आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा, मुजरिमों को पहुँचाएँगे, उनको सज़ा मिलेगी? जी, जब यहाँ पे मैं खुल के नाम लूँगी पीटीआई का, पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई को मैंने काफ़ी टैग भी किया, काफ़ी लोगों से भी मिली, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हमारी जो है ना इसमें सुनवाई करें, लेकिन मुझे खातिर ख्वाह उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब नून लीग है,
دیکھیں نون لیگ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کو حق کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ساتھ حق ہو. ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے کم از کم ٹرائل تو شروع کروا دیں. آپ کی عدالتیں 24 گھنٹے کھلتی ہیں, 10 منٹ میرے بیٹے کے لیے بھی نکال لیں. ہم بھی تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس انصاف لینے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ لوگ فیصلے بھی 24 گھنٹے کے اندر کرتے ہو, عدالتیں بھی کھولتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, تو پھر مظلوموں کی آواز کیوں نہیں سنتے؟ جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کی آوازیں کیوں نہیں سنتے؟ ان کے ساتھ آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے؟ اور پھر اپنی آپ میں آپ لوگ بیان دیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو تباہی کی طرف کیوں نہیں جائے گا؟ جب مجرم آزاد گھومے گا اور مظلوم رلتا رہے گا تو معاشرہ تو تباہی کی طرف جائے گا. پھر معاشرے کو سدھارنا کس نے ہے؟ جب معاشرے کو سدھار لانے والے ہی چپ کر کے بیٹھے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, تو کون کرے گا؟ مجھ جیسے لوگ تو نہیں کر سکتے. مجھ جیسے یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طیش میں آ کے انقلاب لا سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں, خود کو آگ لگا سکتے ہیں, تھریٹ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. یہاں پہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں, جتنا کہ ہم نے کیس لڑا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں, بس یہی آ رہی ہیں کہ آپ جتنے طاقتور ہو نا, جتنا پیسہ ہے, پوزیشن ہے, آپ بچ جاؤ گے. جو عام انسان ہے وہ رول جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, پیچھے ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, ثابت قدم رہیں گے, حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. مظلوم ضرور ہیں, مجبور ہرگز نہیں ہیں. آنٹی آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیرت کے نام پہ بیٹوں کو بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں گاؤں میں, کہ اگر وہ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں, کسی کو پسند کرتے ہیں, تو وہ غیرت کو بیچ میں لاتے ہیں. آپ نے اسی وجہ سے اپنا بیٹا کھویا کیونکہ وہ ایک لڑکی سے صرف محبت کرتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا. وہ لوگ جو ابھی تک یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ بچوں کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے یا غیرت کے نام پہ بچوں کو قتل کر دینا چاہیے, ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ جلد بازی میں, غلط فہمی میں, دوسروں کے پیچھے لگ کے, دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی اولادوں پہ ظلم نہ کریں. جس طرح طاہرہ کے ساتھ ہوا, طاہرہ کے والد گھر پہ نہیں تھے, انہیں غلط انفارمیشن دی گئی, اس کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی اٹھائی گئی اور مار دی گئی. دوسروں کے پیچھے نہ لگیں, اپنا دماغ جو ہے نا اس کو استعمال کریں. جب قانون اور اسلام دونوں اجازت دیتے ہیں کہ بالغ بچے اپنی مرضی کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ یا تو آپ خود ٹھیک ہونا, آپ کے اپنے کردار ٹھیک ہوں, آپ اتنے نیک پاک ہوں کہ آپ نے زندگی بھر نہ جھوٹ بولا ہو, نہ گناہ کیا ہو, نہ زنا کیا ہو, نہ کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہو. چلو پھر میں کہوں کہ آپ میں غیرت آ گئی. جب آپ خود گناہ گار ہیں, جب اللہ یار خود گناہ گار ہے, جب اللہ یار کا بیٹا خود دو کسی کی بیٹیاں لے کر آیا ہوا ہے, تب ان لوگوں کو غیرت نہیں آئی. اور جب ہمارے بیٹے نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو خواہش ظاہر کرنے پہ ہی کسی کا مرڈر, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ لوگوں سے بس یہی کہوں گی کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں, بچوں کو سمجھیں. اب وہ دور نہیں رہا پہلے والا کہ بچوں کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں اور ان کی شادیاں کر دیں. اب معاشرہ چینج ہو چکا ہے, بچے پڑھ لکھ چکے ہیں, ان کی اپنی عقل اتنا کام کرتی ہے, وٹ از رائٹ وٹ از رانگ, وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت زیادہ نہیں تو 50-60% رکھتے ہیں. اور باقی کا آپ مل جائیں ان کے ساتھ, ان کے غلط فیصلے کو آپ درست کر دیں, آپ ان کے ساتھ سٹینڈ لیں. جب آپ ہوں گے تو بچے محفوظ ہوں گے. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ایک ماں تھی جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ان کا بیٹا کسی سے محبت کرتا تھا اور نکاح کرنا چاہتا تھا. اسلام نے اور ہمارے قانون نے دونوں نے ایک لڑکی کو بھی اور ایک لڑکے کو بھی یہ آزادی دی ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اپنا جو پارٹنر ہے اس کو خود چوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں. اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لے کے, ان کو ٹرسٹ میں لے کے وہ اپنے پیرنٹس سے بات شیئر کر سکتے ہیں. احسان کی شاید یہاں پہ غلطی صرف اتنی سی تھی کہ اس نے اپنی والدہ کو اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے اگر ان کو اس بات کا پتہ ہوتا کہ ان کے بیٹے کی کوئی
پسند ہے تو شاید خود کوئی اس کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں, اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہا ہے مجھے بتا سکتے ہیں. ان کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ ہم عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ اس ماں کو جو کینسر سے بھی لڑ رہی ہے اور اپنے جوان بیٹے کے لیے باہر بھی نکل رہی ہے اتنی گرمی میں, کہ بس میرے بیٹے کو انصاف مل جائے اور مجرم کو جو ہے وہ سزا مل جائے, تاکہ کل کو کسی اور ماں اس طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو نہ دے رہی ہو, کسی اور بیٹے کو کسی اور بیٹی کو دوبارہ سے اس طرح سے غیرت کے نام پہ قتل نہ کیا جائے. یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ ہر بیٹے ہر بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, لڑکا لڑکی, اور ایک دوسرے سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جلد از جلد ضرور انصاف ملے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.